آج کے دن دفعہ 144 لگانا چاہیے تھا۔ پھر اگلا سوال ہم یہ پوچھیں گے ناظرین، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب یہ دفعہ 144 لگا ہے تو اس مرتبہ پچھلی مرتبہ کے مقابلے میں جو رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کا وہ بڑا مختلف تھا۔ اس مرتبہ پی ٹی آئی ایک طرف چلی گئی ای سی پی کے پاس شکایت لے کر کے، اور دوسری طرف یہ لاہور ہائی کورٹ جانا چاہا لیکن وہ نہیں آج جا پائے۔ تو اگلا سوال پھر یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی کو بالآخر ای سی پی پر اعتماد ہو گیا یا نہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا کرٹیکل ہے، کیونکہ کہ اگر یہ ہم دیکھیں کہ اور اگر ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ پی ٹی آئی کو ای سی پی پر اعتماد ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا فائنلی جو پی ٹی آئی ہے وہ سسٹم کے اندر رہ کر یہ اب سیاست کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعرات کے روز ٹاپ لیڈرشپ کی جو ہے پی ٹی آئی کی، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، یہ چیف الیکشن کمشنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کچھ بہتری آئی ہے، اور آج انہوں نے کچھ دے پلیڈ بائی دا لا۔ اچھا، پھر ناظرین اسی حوالے سے، یہ لاہور کے حوالے سے یہ سوال ہم اٹھانا چاہیں گے، کیا علی بلال پر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے؟ یہ وہ بچہ ہے جس کی موت واقع ہوئی ہے مارچ 8 کو، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے حقائق جو دونوں طرف سے آ رہے ہیں اور اس میں سوال بھی اٹھتے ہیں۔ بہرحال کیا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ پھر توشہ خانہ کے حقائق کچھ سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ کہ 2002 سے لے کے 2023 تک کا جو ریکارڈ ہے ناظرین وہ سامنے آیا ہے۔ اس میں توشہ خانہ میں سے تحائف وصول کرنے والوں میں سابق صدر، سابق وزراء اعظم، وفاقی وزراء اور سرکاری افسران کے نام شامل ہے۔ تفصیل دی ہے انہوں نے۔ نواز شریف صاحب نے 3,08,17,000 روپے کی مالیت کی گھڑی، کف لنکس، تسبیح، انگوٹھی، پین وغیرہ وہ لیے۔ آصف زرداری صاحب نے 13,51,68,000 روپے مالیت کی 3 گاڑیاں، 2,72,72,212 روپے میں خریدیں۔ عمران خان نے 10,09,20,000 مالیت کی گھڑی، کف لنک، پین 2,01,78,000 میں خریدی۔ تو یہ جو بات کی جا رہی تھی بار بار کہ جی یہ چیزیں پبلک کریں تو پھر پتہ چلے گا، تو پبلک آج ہوئی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو تفصیل سامنے آئی اس کے نتیجے میں کیا سیاست پر اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے توشہ خانہ کا، کیا اس پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ ناظرین ہمارے ساتھ پینل میں آج موجود ہیں ہمارے اپنے سلیم بخاری صاحب، چیف ایڈیٹر ڈائریکٹر ڈیجیٹل ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کے، اپنا پروگرام کرتے ہیں سلیم بخاری شو 24 نیوز پہ، سینئر اینالسٹ، اینکر اور ایڈیٹر رہ چکے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین محمد مالک صاحب، اینالسٹ، اینکر، ہوسٹ آف پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک، اور پریزیڈنٹ تو یہ ہمیشہ رہتے ہیں، ابھی تک پاکستان کے نہیں لیکن 92 چینل کے اس مرتبہ پریزیڈنٹ ہے۔ مالک بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور مظہر عباس صاحب، سینئر جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، کالمنسٹ، ایڈیٹر رہ چکے ہیں، بہت شکریہ مظہر آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین سلیم بخاری صاحب سے۔ اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو دفعہ 144 لگا ہے کیا یہ لگنا چاہیے تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے حساب سے تو لگنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ 8 مارچ کو لگا کے ہم نے دیکھا کہ جس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے دفعہ 44 لگتی ہے وہی سب کچھ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کی جان بھی گئی، اسی طرح سے لاٹھی چارج بھی ہوا، اسی طرح سے ٹیئر گیسنگ بھی ہوئی۔ تو یا تو اس کے لگنے کے بعد پھر کچھ نہ ہوا ہو تب تو چلیے ٹھیک ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس ہیز پریویلڈ کہ آج خود عمران خان صاحب نے اس ریلی کو پوسٹ پون کر کے بہت پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرے خیال سے اب لوکل جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے جسٹس جو ہیں اس کو ہمیشہ رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کل کی ریلی کا اگر کہا ہے تو کل کی ریلی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، مگر جہاں تک ان کے پی ایس ایل کے میچز کا تعلق ہے وہ تو آج بھی ہو رہا ہے، تو شاید کل بھی ہوگا، یا کل نہیں تو پرسوں ہوگا۔ تو اگر ان کی ریلی کا روٹ ایسا ہے جس سے
جو ٹیموں کا روٹ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اتنے اسٹرانگ ہینڈ ٹیکٹسز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریلی ان کو نکالنے دینی چاہیے. جی مالک, آپ کی کیا ویو ہے اس پہ؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں رائٹ تو ہے ان کا ریلیز نکالنے کا, لیکن عمران خان خود اسپورٹس مین ہے, خود ان چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں. بٹ آئی تھنک دس از پالیٹکس. وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ایک کانفرنٹیشنل ایشو بنتا رہے اور گورنمنٹ کو صفائیاں دینی پڑے سب کچھ, ورنہ ریلی اگر 2-4 دن میں ویسے ختم ہو جانا ہے آپ پی ایس ایف, تو اس کے بعد ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن آئی تھنک دونوں سائڈس کے آرگومنٹ آل کنکلوسیو یا آل جسٹیفائڈ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کا روٹ اور ہے اور اگر آپ روٹ کے اندر کتنے بھی دیں تو کوئی آسمان نہیں گرے گا. لیکن میرے خیال سے یہ اصل میں تسیم اتنی زیادہ پولرائزیشن اور نفرتیں آپس میں ہو گئی ہوئی ہیں کہ کوئی کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہتا, اور ہر کوئی وانٹس ٹو میک اے میکسیمم پوائنٹ. وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کو دکھائیں کہ دیکھیں اب ہم نے رگڑنا شروع کر دیا عمران خان کو, ہم اس کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیں گے, ہم اس کو لاہور میں جلوس نہیں نکالنے دیں گے. انہوں نے بھی کرنا, انہوں نے اپنے ورکروں کو کرنا ہے کہ ہم اتھارٹی نہیں مانتے کہ یہ چور گورنمنٹ ہے, فلانی گورنمنٹ ہے, ناجائز گورنمنٹ ہے, تو ہم نے بھی ایک پوائنٹ بنانا ہے. سو دس از ناٹ اباؤٹ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر یہ عمران خان کو کر دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, کچھ کر دیں, اندر کر دیں, لیٹس سے ورسٹ کیس سینیریو میں 2 منٹ میں آپ سے 10 سیکنڈ میں بات کر لوں گا, بنتا ہے تو یہ جو ووٹر بیس ہے یہ ووٹ بینک کہاں جائے گا؟ یہ ووٹ بینک میں پی ایم ایل این کو تو نہیں جانا, اس ووٹ بینک میں پیپلز پارٹی میں تو نہیں جانا, پھر ایک ری امیجنڈ ووٹ بینک بھی تو ہوگا نا. آئی تھنک لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ, اور اگر جب آپ اپنے ڈاٹس جوڑنا شروع کرتے ہیں تو ڈاٹس جڑنا شروع ہو رہے ہیں. جی میرا خیال ہے سوال یہی ہے کہ جو ڈاٹس ہیں وہ اسی طرح جڑیں گے جیسے کہ جوڑنا کوئی چاہتا ہے. مطلب یہ آپ موٹیویشن پر بات جو کر رہے ہیں کہ ہاں وہ اپنی جگہ. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو مالک نے پورا کھینچا خاکہ, میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے, تو یقینی طور پہ عمران خان تو متعدد مرتبہ یہی کہہ چکے ہیں. آج جس طرح سے انہوں نے رسپونڈ کیا, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا اوپننگ میں, تو کیا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان ہیز ڈیسائیڈڈ فائنلی کہ وہ ہی ول پلے ود ان دا سسٹم تاکہ سسٹم چلتا رہے اور کل کو ان کو ووٹ ملنے کا موقع ملے؟ میرے خیال سے آج کا ان کا جسٹس جو ہے اس کو اس لائٹ میں دیکھنا بالکل درست ہے, اور جس طریقے سے ان کے 2 بڑے سینئر سٹالورٹس جو ہیں پارٹی کے وہ الیکشن کمشنر سے ملے بھی ہیں, آپ نے خود بھی ان کا ذکر کیا, تو ایک طرح سے لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کہیں نہیں جا رہا, اسی کے تحت یہ الیکشن ہونے ہیں, لہٰذا اب ہمیں اپنی لائنیں سیدھی کرنی چاہیے. تو ایک تو مجھے یہ اس کے اوپر بالکل لگتا ہے, اور مالک نے بہت ساری گفتگو جو ہے ان کی وہ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, ان کی اسیسمنٹ بالکل ٹھیک ہے. ایک کوشش ضرور ہے حکومت کی طرف سے کہ کسی طریقے سے اس سسٹم یا اس آنے والے الیکشن سے عمران خان صاحب کو باہر رکھا جائے. اس کے لیے بہت ساری باتیں جو ہے اس کی کسی انٹرپریشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے مریم نواز جو کہتی پھر رہی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں, یہ پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوئے ہیں نہ کبھی ہونے جا رہے ہیں. یہ ایسا ہے نہ کھیلن کو مانگے چاند والی بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ تھوڑی سی کنٹراڈکشن ہمیں پی ٹی آئی میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ عدالتوں میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت میں خود کہتی ہے کہ جناب آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, ایک دفعہ حملہ ہمارے اوپر ہو چکا ہے لیکن ہم نے ریلی نکالنی ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ آئی ٹرسٹ, یا ان کے تھریٹ پرسیپشن جو ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک اور حملہ ہونے والا ہے, یا وہ غلط ہے, اور یا ان کا ریلی نکالنا غلط ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, نہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ریلی نہ نکالیں, لیکن یہ پوائنٹ سامنے لانا بہت ضروری ہے کہ عدالتوں کا معاملہ ہے تو آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, ریلی نکالنی ہو تو ایوری تھنگ از آل رائٹ, وچ از مچ مور ڈینجرس دین گوئنگ ٹو دا کورٹ. تو وہ جب گھر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں نا, یہ اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے یہ تو چلتا ہے مخالف پارٹیوں کی طرف سے. ادھر سے چور ڈاکو کی تکرار آج تک ختم نہیں ہوئی ہے, یہاں سے بزدل اور چوہے کی تکرار ختم نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے نتیجہ تو کوئی نہیں نکلے گا, نہ ہم کسی پار اتریں گے, لیکن یہ ریٹرک تو چلتی رہے گی. پاکستان کی سیاست سے اگر آپ ریٹرک نکال دیں تو مجھے بتائیں باقی ہے کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے اس وقت انٹرم گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کمیونیکیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے تھرو کریں. بہت بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں, اور مور امپورٹنٹلی ہی سٹنگ ان لاہور,
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کٹی کی سچویشن جو ہے اس کو جاری رکھیں اور دوسری طرف سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں اور آپ کی ہر بات مانیں بھی. میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے. جی، اور ساتھ ساتھ کہ وہ جب نکلیں ریلی کے لیے آپ کہیں جی سیکشن 144. ناظرین، اہم باتیں ہیں اور سب سے بڑا یہی ہوگا کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مالک کہ جی یہ ہونے نہیں جا رہا الیکشن اور یہ وجوہات ہیں، کیا یہ اس طرح کا اگر پلان ہے تو کیا وہ سکسیڈ کر سکتا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.